السلام علیکم۔ ایک بہت ہی خوبصورت بیان لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ وہ پیشاب کر رہے تھے تو ان کے نوکر نے ان کو آواز دی تو انہوں نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ ایسا واقعہ جو دل کو گرما کر رکھ دے گا، ایمان کو تازہ کر کے رکھ دے گا۔ مولانا صاحب کی زبانی سب سے پہلے وہ واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو بہت تیز پیشاب کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت عمر فاروق کے کنارے پہ بیٹھ گئے اور استنجا کرنے لگے۔ ان کا غلام چلاتا ہوا آیا۔ اب سنیے، بڑا عجیب منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان کا غلام چلاتا ہوا چیختا ہوا آیا، امیر المومنین امیر المومنین۔ اس نے دیکھا نہیں کہ عمر یہ پیشاب کر رہے ہیں۔ امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ اب حضرت عمر پیشاب کر رہا ہوں، ان کو غصہ آ رہا، کمینہ میں تو پیشاب کر رہا ہوں، چلا رہا امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ بالکل وہی صورت جیسے ہمارا موبائل کھلا ہوا ہو اور میں تحقیق کر رہا ہوں، گھنٹی بجنے لگے میں نے کاٹ دیا، پھر گھنٹی بجنے لگے پھر کاٹ دیا، پھر گھنٹی بجنے لگے پھر کاٹ دیا، پھر تحقیق شروع پھر بجنے لگا تو غصہ آئے گا، اب رک چاٹ، بار بار کاٹ رہا ہوں، تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تیرے، اٹھا کے پھر رکھ دیا۔ حالانکہ غلطی میری ہے، ہم کو بند کر دینا چاہیے، لیکن اس وقت غصہ آئے گا۔ تو حضرت عمر فاروق کو غصہ آ گیا، تو پیشاب کر رہا ہوں، یہ چلا رہا، پیشاب چھوڑ کے تھوڑی جا سکتا ہوں، اور وہ چلا رہا امیر المومنین امیر المومنین۔ یہاں یہ پیشاب کر کے فارغ ہوئے، اس کو چلاتے ہوئے اے کیا ہے، اور گئے اور ایک تھپڑ دیا اس کو۔ دکھتا نہیں ہے میں پیشاب کر رہا تھا، اٹھایا اور ایک تھپڑ دیا کس کے، جھناڈے دار تھپڑ۔ ہاں بول کیا بات؟ اب غلام تھا، کچھ بول نہیں سکتا تھا، کیا بات؟ کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، سب کا کام کر دو۔ جانے لگا۔ امیر المومنین نے کہا جلدی سے شام تک مجھے اس کام کی خبر دو، تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں شام کو بتاتا ہوں۔ ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں گھر جا رہا ہوں، قیلولہ کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا اب میں قیلولہ کروں گا، تھوڑا سا آرام کروں گا۔ اس خادم نے اس غلام کے جملوں پر غور کرو، امیر المومنین گھر جائیے، کھانا کھائیے، کھانا کھانے کے بعد جب آپ تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹیں، چادر جب آپ اپنے منہ پر تان لیں تو تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے اتنا غور کر لینا کہ یہ ایک تھپڑ جو آپ نے میرے گال پر مارا ہے، یہ آپ نے ناجائز تو نہیں مارا ہے؟ کیا آپ حق پہ ہیں؟ کیا آپ نے یہ تھپڑ مارا یہ آپ کے لیے صحیح تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ جب چادر اپنے منہ پہ ڈال لیں تو اتنا سوچ لینا کہ میں نے اپنے خادم اپنے غلام کو جو تھپڑ مارا یہ کوئی ناجائز تھپڑ تو نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میں پیشاب کر رہا تھا، تم نے دیکھا نہیں؟ اس نے کہا امیر المومنین اتنا بڑا پاگل نہیں ہوں میں، اگر میں آپ کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو میں کیوں چلاتا، میں چیختا کیوں، میں کیوں کہتا؟ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ استنجا کر رہے ہیں تو میں کیوں بولتا؟ میں نے کبھی آپ کو اس جگہ پر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، اس لیے یہاں میری نظر گئی ہی نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا۔ حضرت عمر نے کہا واقعی نہیں معلوم تھا؟ کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں تب تو میں نے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، چادر اوڑھ کر سوتے وقت سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے دیکھا نہیں تھا، میں نے تھپڑ مار دیا، اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تھپڑ میں نے تجھے ناجائز مارا، یہ غلط مارا۔ اپنی غلطی کا احساس، حکومت چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ اگر یہ تصور ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں آ جائے تو میرے بھائیو امن و امان اور شانتی بحال ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آئے میرے خادم، جتنی زور سے میں نے تجھے تھپڑ مارا ہے، ان تمام لوگوں کے سامنے میں نے تجھے ذلیل کیا ہے، تھپڑ مارا ہے، ان تمام لوگوں کے سامنے تو بھی مجھے تھپڑ مار۔ حضرت عمر فاروق نے جیسے کہا اس غلام کے الفاظ پر غور کرو۔ ان کے غلام نے کہا امیر المومنین آپ نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا، جائیے، غلطی کا احساس ہو گیا، بس یہی کافی ہے۔ آپ نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تھپڑ جائز نہیں ہے، ناجائز مارا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا، تم اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے غلام ہو، غلام ہو کر اپنے مالک کو مارنا نہیں چاہتے ہو، تم قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لے لو گے، اس لیے اسی دنیا میں بدلہ لے لو، میں جانے نہیں دوں گا۔
اس نے کہا میں تمام لوگوں کے سامنے اقرار کرتا ہوں امیر المومنین میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا لوگوں یہ اس لیے معاف کر رہا ہے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں اور یہ تم لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لے گا، میں اس کو جانے نہیں دوں گا۔ اے میرے غلام تمہیں بدلہ اسی دنیا میں لینا ہوگا۔ اس نے کہا امیر المومنین اب میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کام کے بعد تمہیں بھی اختیار نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا کیا کام کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا قسم ہے مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں قیامت کے دن آپ سے بدلہ نہیں لوں گا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے تمام لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو یہ تم سب کے سامنے اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اگر قیامت کے دن یہ اپنا انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو تم سب کو گواہی دینا ہے۔ اے اللہ اس نے تو تیرا قسم کھا کر تیرا نام لے کر معاف کر دیا تھا، آج یہ غلط بول رہا ہے، آج یہ غلط بول رہا ہے۔ تمام لوگوں کو گواہ بنایا، اس غلام نے تھپڑ نہیں مارا اور یہ کہا کہ میں نے اللہ کی قسم آپ کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا، اپنے آپ کو اس کی عدالت میں پیش کر دیا اور کہا کہ تم بھی بدلہ لو۔ جب ایسا حاکم تھا، حکمراں تھا، خلیفہ تھا، امام تھا اور امیر تھا تو میرے بھائیوں اس بستی میں امن تھا، چین تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، آرام کی اور چین کی نیند لوگ سو رہے تھے۔ میرے بھائیوں آج تو صورتحال یہ ہے۔ تو دوستو آپ نے واقعہ سنا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غلطی سے اپنے نوکر کو تھپڑ مارا تو کس طرح بے تاب ہو گئے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اپنی غلطی مان لی اور نوکر سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ بدلے میں مجھے زوردار تھپڑ مارو، لیکن نوکر کہنے لگا کہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں تم نے اس لیے معاف کیا ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں، لیکن دن قیامت کے تم مجھ سے مطالبہ کرو گے، بدلہ مانگو گے، مجھے یہاں پر بدلہ دینا منظور ہے لیکن دن قیامت کو میں بدلہ نہیں دے پاؤں گا اور پکڑا جاؤں گا۔ اتنی آخرت کی فکر تھی اور اللہ کا ڈر موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ تقوی پیدا کرے اور خشیت الہی پیدا کرے، اور ہمیشہ کی طرح ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو صحت والی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک انتہائی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔